السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے آج دبئی میں ماحولیاتی اقدام سے متعلق عالمی سربراہ اجلاس کی افتتاحی نشست میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ انوار الحق کاکڑ نے آج دبئی میں نیدرلینڈز کے ہم منصب سے ملاقات میں نیدرلینڈز کی کمپنیوں کو زراعت اور قابل تجدید توانائی سمیت پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے COP 28 کی جانب سے نقصانات کے ازالے کے فنڈ کو فعال کرنے کے اقدام کو سراہا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے کارروائیاں کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ پاک بحریہ نے مشرق وسطی کی صورتحال کے پیش نظر تجارتی جہازوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بحری جہاز PNS تغرل تعینات کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری سرگرمی میں ایک اور بڑی تیزی دیکھی گئی اور KSE 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 100 انڈیکس 61,000 کی حد عبور کر گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں ایڈز کے مریضوں کے مفت علاج اور تشخیص کے لیے 13 مراکز قائم کیے ہیں۔ آج ایڈز کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد اس مہلک مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک بھارتی طالب علم کی طرف سے گستاخانہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے خلاف آج مکمل ہڑتال کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے آج جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد غزہ میں فضائی حملوں اور بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ نامور کلاسیکی گلوکار استاد بدرالزمان آج لاہور میں انتقال کر گئے۔ اور آج کراچی میں قومی T20 کپ 2023 میں راولپنڈی نے ایبٹ آباد، سیالکوٹ نے فاٹا اور پشاور نے لاہور کو شکست دے دی۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی موسمیاتی لائحہ عمل کے حوالے سے سربراہ اجلاس کی افتتاحی نشست میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک اور ڈنمارک کے وزیر اعظم مس میتی فریڈرکسن سمیت متعدد عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی بات چیت کی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج دبئی میں COP 28 کانفرنس کے موقع پر نیدرلینڈ کے اپنے ہم منصب مارک روٹ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور افغانستان سمیت باہمی دلچسپی کے بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے غزہ میں موجودہ انسانی صورتحال پر بھی غور کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور نیدرلینڈ کو دو طرفہ طور پر اور یورپی یونین کے ذریعے باہمی دلچسپی کے امور پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے نیدرلینڈز کی کمپنیوں کو پاکستان میں زراعت، باغبانی، آبی انتظام اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں سرمایہ لگانے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے ماحولیاتی اقدام کے ٹھوس نتیجے کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کاربن کے کم ترین اخراج کے باوجود پاکستان میں ماحولیاتی خطرات کا ذکر کیا۔ انہوں نے نیدرلینڈ کے وزیر اعظم کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دبئی میں COP 28 کے موقع پر شاہ برطانیہ چارلس سوئم سے بھی غیر رسمی بات چیت کی۔ عالمی ماحولیاتی کانفرنس کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ برطانیہ چارلس نے کہا کہ ماحول کو تیزی سے بہتر بنانے تک عالمی معیشت کو خطرہ لاحق رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات زیادہ دور نہیں ہیں اور عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ مزید اقدامات کریں۔ شاہ چارلس نے عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا حوالہ دیا، جس میں بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان میں بڑے پیمانے پر شدید سیلاب اور امریکہ، کینیڈا اور یونان میں جنگل میں لگنے والی شدید آگ شامل ہے۔ سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے نقصانات کے ازالے کے فنڈ کے فعال ہونے کے اہم اقدام کو سراہا۔ انہوں نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا کہ وہ زہریلی گیسوں کے اخراج میں بھرپور کمی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کریں۔ انہوں نے حکومتوں پر زور دیا کہ وہ کاربن کے استعمال پر قابو پانے، اس حوالے سے قانون سازی اور منصفانہ قیمت مقرر کرنے، فوسل ایندھن پر اعانتوں کے خاتمے اور اس کے منافع پر زائد ٹیکس لگا کر صنعتوں کو درست فیصلے کرنے میں مدد دیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے قابل تجدید توانائی کا استعمال کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ امر کرۂ ارض اور معیشتوں کے لیے اچھا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید نے عالمی ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے $30 ارب پر مشتمل فنڈز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فنڈ خصوصی طور پر موسمیاتی تبدیلی کے مالیاتی فرق کو دور کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے تاکہ اس کی دستیابی، رسائی اور معقولیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اہم مقصد 2030 تک $250 ارب کی سرمایہ کاری کو ممکن بنانا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان سے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے کارروائیاں کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف فوری اور مؤثر اقدامات کریں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں افغانستان میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات چاہتا ہے اور پاکستان عالمی سطح پر اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ افغانستان کو انسانی بنیاد پر امداد کی فراہمی جاری رہنی چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں اور ان پر کام کرنے والے کارکنوں کے تحفظ کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کالے قوانین کا خاتمہ کرے اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو دبانے کے لیے دہشت گردی کی آڑ لینا بند کرے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی دہشت گردی کی مہم کے خاتمے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے سے وہاں بھارتی خفیہ ادارے کے عالمی نیٹ ورک کی موجودگی کی توثیق ہوتی ہے جو جاسوسی اور قتل عام میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیٹ ورک اشروں سے جنوبی ایشیا میں قتل عام اور اغوا کی کارروائیوں میں ملوث رہ چکا ہے اور پاکستان اب بھی بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی، بغاوت اور جاسوسی کا نشانہ ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے گزشتہ برس لاہور حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کی مستند اطلاعات کے ساتھ ڈوزیے جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس گھناؤنے فعل کی مذمت کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بھارت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے ریاستی خود مختاری کے اصول کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر پاک بحریہ نے بحری جہاز PNS تغرل تعینات کیا ہے تاکہ پاکستانی بندرگاہوں پر آنے اور یہاں سے جانے والے تجارتی بحری جہازوں کے تحفظ اور سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان کی بحری افواج گہرے سمندر میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے، سمندر میں بین الاقوامی مواصلاتی روابط کو مضبوط بنانے اور سمندر کے راستے تجارت اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اسی جذبے کے تحت پاک بحریہ اپنے جہازوں کو علاقائی بحری سلامتی گشت پر باقاعدگی سے تعینات کرتی ہے اور مشترکہ بحری افواج کے جھنڈے تلے مشترکہ بحری سلامتی کی کوششوں میں بھی کردار ادا کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے نئی مردم شماری کی بنیاد پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی مجموعی نشستوں کی تعداد 336 ہوگی، جن میں 266 جنرل نشستیں، خواتین کے لیے 60 اور غیر مسلموں کی 10 مخصوص نشستیں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں پنجاب کی 173، سندھ کی 75، خیبر پختونخوا کی 55 اور بلوچستان کی 20 نشستیں ہوں گی۔ وفاقی دارالحکومت کے لیے 3 جنرل نشستیں ہوں گی۔ ادھر ملک کی چاروں صوبائی اسمبلیوں کی مجموعی نشستوں کی تعداد 749 مقرر کی گئی ہے، جن میں 593 جنرل نشستیں، خواتین کے لیے 132 اور غیر مسلموں کی 24 نشستیں شامل ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں پنجاب اسمبلی 371 نشستوں پر مشتمل ہوگی، جبکہ سندھ اسمبلی کی 168، خیبر پختونخوا کی 145 اور بلوچستان کی 65 نشستیں ہوں گی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ انتخابی حلقوں کی حد بندی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے اور دیگر کام بھی بر وقت مکمل کر لیے جائیں گے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے انتخابی شیڈول اور ریٹرننگ اور ڈپٹی ریٹرننگ افسران کی تقرریوں کے بر وقت اعلان کا یقین دلایا۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف سے پاکستان ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی کے قیام کا عمل آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، جس کا مقصد دفاع، تعلیم اور صنعت کے شعبوں کے درمیان ربط قائم کرنا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے ٹویٹر پر کہا کہ تنظیم کے ڈھانچے کو آئندہ دنوں میں حتمی شکل دی جائے گی۔ چین کے صوبے جیانگسو کے پولیس سربراہ ٹین یونگ سنگ نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے آج لاہور میں ملاقات کی۔
मुलाकात के दौरान पंजाब पुलिस और जियांगसू पुलिस के दरमियान ताउन के फ़रोग के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने पर इत्तेफाक पाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत चीनी शहरियों और सयाहों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। चीनी सूबे के पुलिस सरबराह ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के नए दौर के आगाज़ के हवाले से ताउन के लिए एक जामे मनसूबा तश्कील किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी के शहरियों को पानी की फराहमी के लिए डडोचा डैम का संग बुनियाद रखा है। उन्होंने आज रावलपिंडी में इस मौके पर कहा कि ये मनसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा और इस पर 14 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला ने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड डडोचा डैम जैसे मनसूबों, मुतादिद हस्पतालों की तज़ीन व आराइश और सड़कों की असर नौ तामीर से शहरियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मरी में सयाहत के फ़रोग़ के लिए सयाहों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। विमेन ऑन व्हील प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन फैसलाबाद की तालिबान को मरहलावार 2000 मोटरसाइकिलें फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में आज यूनिवर्सिटी में एक तकरीब हुई जिसमें तालिबात को 26 मोटरसाइकिलें दी गईं। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की नुमाइंदा अफ़ाफ सईद से। तकरीब में 26 तालिबात को मोटरसाइकिलें दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़िले हुमा नाज़ली ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद तालीम और मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अहमियत को उजागर करना है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से पाकिस्तानी ख़वातीन दूसरों पर इन्हिसार किए बगैर अपने मकासद हासिल करने के मौके बेहतरीन तरीके से हासिल कर सकेंगी। थाईलैंड के मोहतसिब आला और आलमी मोहतसिब के इदारे बरे एशिया के सदर सोमजैक सुवानसुजारित ने आज कराची में सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी से मुलाकात की। गवर्नर ने उन्हें सूबे में ज़रूरतमंदों के लिए किए जाने वाले इक़दाम खुसूसन राशन की फराहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सोमजैक सुवानसुजारित ने सूबे की तरक्की के लिए गवर्नर सिंध की तरफ से किए गए इक़दाम को सराहा। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान खान डोमकी ने कहा है कि नौजवानों को रोज़गार फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। आज कोयटा में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स प्रोग्राम के तहत तकरीबन 20,000 नौजवान मुख्तलिफ शोबों में तरबियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरबियत मुकम्मल होने के बाद उन्हें मुलाजमत भी दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा है कि हुकूमत ने मुस्तहक अफराद को गंदम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतादिद महकमों के लिए मुख्तस गंदम का कोटा ख़त्म कर दिया है। गिलगित में सूबाई वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुश्तरका इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि हम आवाम को दरपेश मसाइल को समझते हैं और इनके हल के लिए आम लोगों की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। इस मौके पर अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने आवाम की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से संजीदा इक़दाम को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने अवाम को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई के प्लांट्स की तनसीब पर जोर दिया है। तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। आज पेशावर में 2 रोज़ा सोलर शो के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि शमसी तवानाई वक्त की ज़रूरत है जिससे अवाम को बिला तात्तुल सस्ती बिजली फराहम होगी। उन्होंने कहा कि विफाकी और सूबाई हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए ठोस इक़दाम उठा रही है। सोलर सिस्टम के जरिए बिजली की पैदावार से मुल्क में सनतों को फ़रोग मिलेगा और लोड शेडिंग का खात्मा होगा। गवर्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 6,000 घरों, 8,000 स्कूलों और 4,000 मसाजिद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि सूबे में ट्यूबवेल्स और मुख्तलिफ इदारों को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। इस मौके पर हाजी गुलाम अली ने सोलर शो के शुरका की काविशों को सराहते हुए कहा कि ये नुमाइश न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूदमंद साबित होगा और आवाम को न सिर्फ सोलर सिस्टम की तनसीब बल्कि इसकी अफादियत से भी आगाही हासिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में एड्स के मरीजों की मुफ्त तशख़ीस और इलाज के लिए 13 मराकज़ कायम किए हैं। सेहत के बारे में निगरान सूबाई मुशीर डॉक्टर रियाज अनवर ने आज पेशावर में एक बयान में कहा कि पहले से मौजूद 6 मराकज़ के अलावा इस साल मज़ीद 7 नए तशख़ीसी मराकज़ खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये नए तशख़ीसी मराकज़ सवाद, सवाबी, मर्दान, एबटाबाद, पाड़ा चिनार, मीरानशाह और बारजोड़ इस्लाम में कायम किए गए हैं। आज एड्स की रोकथाम का आलमी दिन मनाया गया जिसका मकसद इस मरज़ के बारे में आगाही पैदा करना था। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक रवां साल दिन का मौजू है आइए लोगों की रहनुमाई करें। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं।
پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لیے عالمی ادارۂ صحت کو مناسب فنڈز فراہم کرے تاکہ وہ صحت کے بنیادی ڈھانچوں کو بہتر بنائے۔ جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے محمد عثمان اقبال جدون نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو علاج معالجے کی بنیادی خدمات اور محفوظ، مؤثر اور معیاری اور سستی ضروری ادویات اور ویکسین اور معاون ٹیکنالوجی سمیت جدید تشخیصی طریقہ کار اور صحت کی ٹیکنالوجیز تک رسائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان صحت کا نظام قائم کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے پر پختہ یقین رکھتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے موزوں ہو۔ پاکستانی نمائندے نے وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے تیاری، ان کی روک تھام، صحت کی سہولیات کی دنیا بھر میں رسائی اور ٹی بی کی روک تھام کے بارے میں جنرل اسمبلی کے 3 بڑے سیاسی اعلامیوں کی منظوری کا خیر مقدم کیا۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی مشال حسین ملک نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ انہوں نے یہ بات برطانوی ارکان پارلیمنٹ کے ایک اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہی جو پارلیمنٹ کے رکن اور جموں کشمیر کے بارے میں APPG کے چیئرمین بیبل ابراہمس نے بلایا تھا۔ مشال ملک نے مقبوضہ وادی میں بھارتی حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں پارلیمنٹ کے ارکان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت میں اقلیتوں سے ناروا سلوک، خاص طور پر مذہب کی جبری تبدیلی کا نوٹس لے۔ انہوں نے خاص طور پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں خواتین اور بچوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا معاملہ اٹھایا۔ مشال ملک نے برطانوی ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے اور کالے قوانین کے خاتمے کے لیے زیادہ فعال کردار ادا کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر کے ایک انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم بھارت کے ایک ہندو طالب علم کی طرف سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے خلاف آج مکمل ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی تھی جس کی دیگر حریت پسند تنظیموں نے حمایت کی تھی۔ ہڑتال کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی گرفتاریوں، 7 طلباء پر کالے قوانین کے تحت مقدمات کے اندراج، سرکاری ملازمین کی برطرفی اور جدوجہد آزادی سے وابستگی کی وجہ سے کشمیریوں کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کے خلاف احتجاج کرنا بھی تھا۔ سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر کے دیگر بڑے شہروں اور قصبوں میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند رہے۔ بھارتی پولیس نے آج مسلسل 8ویں ہفتے بھی جامع سری نگر کو مسجد سری نگر کو مقفل رکھا اور اس کے خوف کے پیش نظر لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کہیں جامع مسجد میں نماز جمعہ کا اجتماع بھارت اور اسرائیل مخالف مظاہرے میں تبدیل نہ ہو جائے۔ قابض انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق اور معروف عالم دین آغا سید محمد ہادی الموسوی کو بھی گھروں میں نظر بند رکھا۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ ماہ نومبر میں 15 کشمیریوں کو شہید کیا، یعنی شہادتوں سے 3 خواتین بیوہ اور 17 بچے یتیم ہوئے۔ امریکہ نے کینیڈا میں بھارتی حکومت کی دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے حوالے سے کینیڈا کی حکومت کے موقف کی توثیق کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنے ملک میں گورپت ون سنگھ کو قتل کرنے کی سازش میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک افسر کے ملوث ہونے کے ثبوت پیش کیے ہیں۔ بھارت کی شمالی ریاست اڑیسہ میں سڑک کے ایک حادثے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 7 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے آج جنگ بندی معاہدے کی مدت ختم ہونے پر فضائی بمباری کی تازہ کارروائی میں 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے غزہ پر اسرائیلی بمباری کے دوبارہ آغاز پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ کشیدگی میں جلد وقفہ ہو جائے گا۔ عراق کے مشرقی صوبے دیالہ میں داعش کے بم حملے اور فائرنگ سے کم از کم 11 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ نیدرلینڈ میں انتہائی دائیں بازو کی پاپولسٹ فریڈم پارٹی نے پارلیمانی انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ فریڈم پارٹی ایوان نمائندگان میں 150 میں سے 37 نشستیں جی کر ملک کی تاریخ میں پہلی بار سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے۔ برطانیہ نے اپنا ایک انتہائی جدید بحری جہاز خلیج میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے تاکہ خطے میں اپنی موجودگی میں اضافہ کیا جا سکے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع گرانٹ شیپس نے کہا کہ اس تعیناتی سے اہم تجارتی راستوں کو کھلا رکھنے میں مدد ملے گی۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔
آج کراچی میں قومی T20 کپ میں راولپنڈی ریجن کی ٹیم نے ایبٹرآباد ریجن کی ٹیم کو 32 رن سے ہرا دیا، جبکہ سیالکوٹ ریجن نے فاٹا کی ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ تیسرے میچ میں پشاور ریجن کی ٹیم نے لاہور ریجن وائٹس کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کرکٹرز کامران اکمل، راؤ افتخار انجم اور سلمان بٹ کو نئے چیف سلیکٹر وہاب ریاض کے کنسلٹنٹ ممبران بنانے کی تصدیق کی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق پی سی بی نے کہا کہ تینوں ارکان فوری طور پر چارج سنبھالیں گے اور ان کی پہلی ذمہ داری نیوزی لینڈ کے خلاف 5 روزہ T20 بین الاقوامی میچز کی سیریز کھیلنا ہوگی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 5 روزہ T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز اگلے سال 12 جنوری کو آسٹریلیا کے دورہ ٹیسٹ کے اختتام کے بعد شروع ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کے لیے پاکستان کی 15 کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کا اعلان کیا ہے، جو رواں ماہ متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ بھارت، افغانستان اور نیپال کے ساتھ گرین شرٹس کو گروپ اے میں رکھا گیا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کا پہلا مقابلہ 8 دسمبر کو پاکستان اور نیپال کے درمیان ہوگا۔ بعد میں پاکستان 10 دسمبر کو بھارت اور افغانستان کے خلاف میچز کھیلے گا۔ بھارت اور آسٹریلیا آج رات رائے پور میں چوتھے T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہوں گے۔ اور معروف ٹینس اسٹار رافیل نڈال نے تصدیق کی ہے کہ وہ زخمی ہونے کے باعث ٹینس سے 1 سال باہر رہنے کے بعد برسبن انٹرنیشنل میں واپس آئیں گے۔ سابق عالمی نمبر 1 معروف ٹینس اسٹار جنوری میں آسٹریلین اوپن کا دوسرا مرحلہ ہارنے کے بعد انجری کے باعث کھیل نہیں رہے تھے۔ وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان سال 2024 کے آخر میں کریں گے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری سرگرمی میں بڑی تیزی دیکھی گئی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کی نمائندہ ملاحت سولت سے۔ اسٹاک ایکسچینج نے آج ہفتے کے آخری کاروباری روز بزنس کا آغاز مثبت ٹرینڈ پر کیا اور دن کے پہلے حصے میں کچھ ملے جلے رجحان کے بعد کاروبار میں تیزی آ گئی، جس کے بعد 100 انڈیکس دن کے اختتام پر 1159 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 61,691 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج گزشتہ کئی ہفتوں سے مثبت رجحان کے ساتھ نئی بلندیاں طے کر رہا ہے، جس سے نہ صرف ملکی معیشت پر مقامی کاروباری اور تجارتی برادری کا اعتماد بحال ہوا ہے، بلکہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بھی نئے راستے کھل گئے ہیں۔ ماہرین معاشیات کے مطابق نگراں حکومت اور دیگر حکومتی اداروں کی جانب سے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات نے نتائج ظاہر کرنا شروع کر دیے ہیں اور توقع ہے کہ یہ اقدامات ملک کو معاشی استحکام اور خوشحالی کی جانب لے جائیں گے۔ مجموعی تجارتی حجم 531 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 467 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج میپل لیف کمپنی کے سب سے زیادہ 43 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 388 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 298 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 74 میں کمی، جبکہ 16 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میں اس کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 756 روپے 77 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 1000 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 47 پیسے اور قیمت فروخت 284 روپے 97 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 359 روپے 40 پیسے اور 360 روپے 5 پیسے، یورو 309 روپے 90 پیسے اور 310 روپے 50 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 82 پیسے اور 75 روپے 97 پیسے، یو اے ای درہم 77 روپے 45 پیسے اور 77 روپے 60 پیسے، جاپانی ین 1 روپیہ 89 پیسے اور 1 روپیہ 92 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,86,440 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,69,916 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,12,667 میٹرک ٹن برآمدی اور 57,239 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ ملک کا تجارتی خسارہ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں 33.59%، جبکہ برآمدات میں 1.93% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان ادارے شماریات کے مطابق جولائی 2023 سے نومبر 2023 تک تجارتی خسارہ 9 ارب 37 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گزشتہ برس کے اسی عرصے کے دوران تجارتی خسارہ 14 ارب 12 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تھا۔ اس عرصے کے دوران برآمدات 1.93% اضافے کے ساتھ 12 ارب 17 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تک پہنچ